کورٹ میں القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں ٹرائل ہو رہے تھے اور وہاں پہ ہماری گفتگو شنید بھی ہوئی. خان صاحب کے اہل خانہ اور بہنیں بھی تشریف لائی تھی. 3-4 امور پہ ڈسکشن ہوئی. خان صاحب نے آج میڈیا کے ساتھ بھی وہاں پہ گفتگو کی ہے اور اپنے کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کے لیے خان صاحب نے 26 مئی کو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی تھی اور یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ 9 مئی کے تمام واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی جائے اور یہ معلوم کیا جانا چاہیے کہ خان صاحب کی گرفتاری کی جو ویڈیو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 مئی کو پشاور میں رجسٹریشن پہ جو اٹیک ہوتا ہے یا 9 مئی کو جو GHQ پہ اٹیک ہوتا ہے یا پھر کور کمانڈر کے گھر پہ اٹیک ہوتا ہے یا FF ریجیمنٹ مردان میں ہوتا ہے، ایک غضب کی ایک ان میں یکسانیت ہے کہ کسی کی CCTV فوٹیج ابھی تک منظر عام پہ نہیں لائی گئی ہیں، جبکہ ان تمام اہم مقامات پہ سینکڑوں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں اور یہ کس چیز کی پردہ داری ہو رہی ہے، کیا چیز چھپائی جا رہی ہے. اس حوالے سے خان صاحب کی یہ بھی خواہش ہے کہ KP گورنمنٹ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کو رجوع کریں. وہاں پہ ایک قانون ہے اور اس قانون کے تحت جو ہے پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ محترم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے یہ استدعا کر سکتی ہے کہ کوئی بھی آنریبل 1 جج 2 جج یا اس سے زیادہ جج صاحبان جو ہیں ایک ایسے ایونٹ کی پراپ کر لے جو اس سگنیفیکنس کا حامل ہو. دوسری عام بات یہ ہے، خان صاحب نے آج اپنے میڈیا ٹاکس میں بھی یہ ذکر کیا کہ خان صاحب کی 24 مئی کی جو کانسٹیٹیوشنل ریٹ پٹیشن ہے ابھی تک نہیں لگی ہے. خان صاحب نے 9 فروری کے واقعات کے لیے پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا. 9 فروری کے واقعات جو ریگنگ ہوئی وہ مقدمہ بھی ابھی تک نہیں لگا ہے. جو ہمارے 9 مئی کے واقعات میں خواتین اور بزرگ پابند سلاسل ہیں. ایک کینسر سروائیور ہیں، 75 سال عمر ہیں، یاسمین راشد صاحبہ کا. اعجاز چودھری صاحب ہیں، بیمار ہیں. جو ہمارے سابقہ گورنر صاحب ہیں. پھر خواتین ہیں، وہ ان میں سے چند خواتین جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مائنر بچوں کی مائیں ہیں اور ان کی مقدمات یا ضمانتوں پہ فیصلے نہیں آ رہے ہیں. البتہ ایسے مقدمات جو ہیں ان کی سنوائی ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں. جو میرا خیال ہے زندہ لوگوں کو جو انصاف درکار ہیں وہ اول ہونا چاہیے. اسی طرح جو لوگ ملٹری ٹریبیونلز میں کھڑے ہیں بطور ملزم، پاکستان جیسے ملک میں، یہ دنیا کا 3را ملک بنا ہے برما اور مصر کے بعد، جہاں یہ بڑے زور و شور اور کر و فر سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سویلین آبادی کے ٹرائل جو ہیں وہ فوجی حکام کریں گے. اس سے زیادہ ظلم جمہوریت کے ساتھ، آئین پاکستان کے ساتھ کسی شکل میں نہیں ہو سکتا ہے. اور پاکستانیوں کو اس حالت امن میں جنگی یا فوجی ٹریبیونل کے سامنے کھڑا کرنا یہ قومی جرم ہے اور یہ مقدمہ بھی ابھی تک زیر سماعت ہے. یہاں پہ پاکستانیوں کو یہ ضرور بتا دیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے جو بے نامی اکاؤنٹس تھے ان سب کا صفایا یہ 2 سالوں میں ہو گیا. تمام کیسز ختم. 24 ارب روپے کے چارجز تھے شہباز شریف صاحب کے خلاف. ان 24 ارب روپے میں شہباز شریف صاحب کو جو ہے بریت مل گئی. کہیں پہ مقصود چپڑاسی کا کردار سامنے آیا، کہیں پہ سموسے والوں کا کردار سامنے آیا. 18 ارب روپے پہ ایون جو ایک گھر جو ہے نواز شریف کے بیٹوں نے بیچا تھا ملک ریاض کو، یہ تسلیم شدہ ہے، شہادت ہے. ایون فیلڈ کے مکانات جدھر وہ رہ رہے ہیں
پاکستانی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ ایون فیلڈ میں خریداری یا ٹریل جو ہیں وہ یہ کیس جو ہے ان کے خلاف نہیں بنتا ہے. تو شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، پھر ان کے بیٹے آ جاتے ہیں. دڑا دڑ انصاف جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا، 2 سال نہیں، گزشتہ 6 ماہ میں انصاف کی ندیاں ایسی بہائی گئی اور تمام لوگ بری ہو گئے. لیکن دوسری طرف اسی نظام عدل میں 75 سالہ کینسر سروائیور یاسمین راشد جو ہیں وہ ابھی بھی منتظر ہیں، اعجاز چودھری منتظر ہیں، سینکڑوں خواتین اور مرد جو ہیں 9 مئی کے ایک ڈکوسلا، ایک ڈرامہ، ایک انجینئر ڈے، اس کے نام پہ ہماری قیادت کو جو ہے پابند سلاسل کیا گیا ہے. تو لہٰذا آج بھی خان صاحب نے استدعا کی ہے کہ سپریم کورٹ کو ان مقدمات کو دیکھنا چاہیے، کیوں ہمارے مقدمات میں تاخیر ہو رہی ہے. باقی جو ہے خان صاحب کی خواہش ہے اور پارٹی کی خواہش ہے کہ ہم ایک انوکھا احتجاج کریں گے کے پی میں. اس کا نام ہوگا احتجاج قیدی 804، اور یہ اسی رمضان میں ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ مشاورت کے بعد کوئی تاریخ مقرر کر کے عظیم الشان جلسہ کر رہے ہیں. 30 مارچ کا جلسہ ہے، وہ اگر کل پرسوں تک اجازت مل جاتی ہے، ورنہ بصورت دیگر ہم نے متبادل 6 اپریل کی تاریخ دی ہے. یالہ جیل میں خان صاحب کا ٹرائل چل رہا ہے، القادر والا. میں ہمیشہ آپ کو پہلے القادر کے کیس کا کچھ نہ کچھ بتاتا ہوں. آج 7واں گواہ کا جرا ہو رہا تھا. یہ وہ کیس ہے جس میں بھی ایک اسپیسیفک گواہ آیا، اور وہ اسپیسیفک گواہ فائنانس آفیسر ہے القادر کا. اس نے کورٹ میں ایڈمٹ کر لیا ہے کہ اس کیس میں نہ سرکار کا نقصان ہوا ہے اور نہ ہی خان صاحب نے کوئی ذاتی فائدہ اس کیس میں سے لیا ہے. اتنا ہی کیس ہے سرکار کا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے ایک بہانہ ہے، ان کو پریشر ڈالنے کے لیے ایک کیس ہے جس میں خان صاحب اور خان صاحب کی مسز کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف ایک بے بنیاد کیس بنایا گیا ہے تاکہ ان پہ پریشر ڈالے اور کمپرومائز پہ مجبور کرے. لیکن الحمدللہ خان صاحب کا ایک ہی کہنا ہے کہ میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے، میں جب تک رہوں گا اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ کڑے ہو کے میں نے جینا ہے اور میں آخری بال تک لڑوں گا. یہی خان صاحب کا پیغام ہے. الحمدللہ بہترین حالت میں سب سے خان صاحب کی یہ درخواست ہے کہ ڈٹے رہیں. ہم اپنی مینڈیٹ واپس لینے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ بائی الیکشن آ رہے ہیں. بائی الیکشن میں 12 پروونشل اسمبلی کی الیکشنز ہے پنجاب میں، 3 کی ہے کے پی کے میں، اور نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے پورے پاکستان میں. ان سب کے لیے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جلسوں کا انعقاد کرے گی. انشاءاللہ جلسوں میں مروت صاحب بھی جائیں گے، اور سارے کینڈیڈیٹوں سے درخواست ہے کہ وہ متعلقہ ڈی سی کو اور متعلقہ ٹی ایم اوز کو درخواست دے دے تاکہ وہاں سے ہم پرمیشن لے لے، اور انشاءاللہ بھرپور کمپین کریں گے اور بھرپور جلسے ہوگی انشاءاللہ تعالی. کے پی کے میں بھی اسپیشل جلسہ ہوگا خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور اس کا عنوان ہوگا قیدی 804 کی رہائی. انشاءاللہ تعالی کے پی کے میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا جس کی ڈیٹ کا انعقاد بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں کیا جائے گا. خان صاحب کی طرف 7 سیاسی معاملات پہ بھی بحث ہوئی ہے. سیاسی معاملات میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ اناؤنس کر دوں، انشاءاللہ تعالی پنجاب میں ہمارا پارلیمانی لیڈر میاں اسلم صاحب ہوں گے. انشاءاللہ تعالی جب بھی وہ واپس آئیں گے، بہت جلد آئیں گے، وہ اپنا فعال رول پلے کریں گے. سینٹ کے الیکشن پہ بھی بات ہوئی ہے خان صاحب سے. آپ لوگوں نے دیکھا کچھ کیسز ایسے ہیں جس پہ لٹیگیشن شروع ہے. وہ لٹیگیشن کے پیش نظر ہمیں اس میں تھوڑا سا ترمیم کرنا پڑ رہا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ اناؤنس ہوئے ہیں اس کے ساتھ ایڈیشنل ہم نے اناؤنس کرنے. پنجاب میں زلفی بخاری صاحب کا نام اناؤنس ہوا ہے اور زلفی بخاری صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے، لیکن اگر کوئی
اس کی अपील में फ़र्क पड़ता है, तो फिर हमने अनाउंस किया है, खान साहब ने हमारा कैंडिडेट होगा इंशाल्लाह अल्लामा राजा नासिर साहब हमारे पंजाब से कैंडिडेट होंगे। इसी तरह बाकी सारे जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके लिए यही दरख्वास्त है कि कल वो सारे के सारे कैंडिडेट पंजाब में विड्रा करेंगे सिवाय अल्लामा नासिर साहब के। इसी तरह KPK में 2 नाम की एडिशंस है, एक है फैज़ुर रहमान साहब जिसका पहले भी नाम अनाउंस हुआ था, और दूसरी तरफ हमारे यूथ का प्रेसिडेंट है, बड़ा फ़ाल रोल अदा किया है, डॉक्टर शफकत अयास। ये दोनों हमारे कैंडिडेट होंगे जो लिटिगेशन के व्यू में ये भी कैंडिडेट होंगे। बाकी सबसे दरख्वास्त है कि वो कल अपने अपने केसेस जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो विड्रा कर ले। इसके साथ जो टेक्नोक्रेट की सीट है उस पे हमारा कैंडिडेट है आज़म स्वाति साहब, और उनके नॉमिनेशन फॉर्म क्लियर भी हुए, लेकिन इसके पेश नज़र जिस तरह बाकी का अनाउंस किया है उसके साथ अगर कुछ होता है तो फिर हमने अनाउंस करने आज मौलाना हमारा नूरुल हक कादरी साहब कैंडिडेट होंगे। उसके अलावा बाकी सारे कैंडिडेट से दरख्वास्त है कि वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म कल विड्रा करे, कि वो विड्रावल की डेट है, और ये कैंडिडेट इंशाअल्लाह ताला वहाँ अपने मुकाम पे खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला कंटेस्ट करेंगे। इसके साथ हम ये एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं, लास्ट टाइम आपको याद है मैंने यहाँ कहा था कि डोनाल्ड लू ने जो स्टेटमेंट दी है आज भी वो खान साहब के साथ डिस्कस हुआ है। डोनाल्ड लू ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसने इस बात का तकाजा किया है और इस तरह इंप्रेशन क्रिएट की है एज इफ कि नहीं उसकी मीटिंग हुई है और ना ही उस मीटिंग में उन्होंने वो कंटेंट्स बताए जो असद मजीद साहब ने अपने साइफर में लिख के पाकिस्तान भेजे थे। इसलिए उस लेटर में यही कंटेंट्स थे कि पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस हुई है, उसी के बिना पे उसका डिमार्च भी कराने का कहा गया और प्रोटेस्ट करने का भी कहा गया था। ये 1 से 2 मरतबा ज़्यादा 2 मरतबा उन्होंने कमेटी के सामने एडमिट कर लिया था। इसलिए हमने मुतालिबा किया था कि असद मजीद आगे आ जाए, वो अपनी स्टेटमेंट दे, दोबारा इसका अयादा करे कि उनके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान जो अल्फाज का तबादला हुआ था दोनों के दरमियान, उसने जो वर्ड लिखे थे वो कहे कि क्या डोनाल्ड लू ने ये अल्फाज कहे हैं या नहीं। अगर ऐसा ही है फिर कांग्रेशनल कमेटी प्रोसीड करेगी अगेंस्ट डोनाल्ड लू कि डोनाल्ड लू ने गलत स्टेटमेंट वहाँ दी है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि असद मजीद अपनी स्टेटमेंट मीडिया के सामने आके कहे कि उसके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान वर्डिंग के क्या अल्फाज का तनाजुर हुआ था ताकि आवाम जाने कि वो अल्फाज क्या थे। वैसे गौर साहब ये बताइएगा कि आज मुशर्रफ बीबी ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की है अडियाला जेल में, और उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान को अडियाला जेल में कुछ हुआ, उनकी ज़िंदगी को खतरा हुआ, तो इसकी ज़िम्मेदार फौजी क़यादत होगी। उन्होंने बाकायदा नाम लिए हैं आर्मी चीफ का, DGISI का और DGC का। क्या आपकी जो एतदाल पसंदी है, आप तो हमेशा कहते हैं कि हम मामलात की बेहतरी चाहते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मामलात हैं वो बेहतर हों। आज मुशर्रफ बीबी का जो बयान है वो आपकी जो पॉलिसी है उसकी मुखालफत नहीं है? नहीं, देखे वो हम हर हाल आगे बढ़ना चाहते हैं और हमने कहा भी है, बावजूद इसके कि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, लेकिन हमने बॉयकॉट की तरफ नहीं गए, एमास रिजिग्नेशन की तरफ नहीं गए, थ्रू आउट प्रोटेस्ट और धरने की तरफ नहीं गए, पर फिर भी हम आगे की तरफ बढ़े। जहाँ तक खान साहब की ज़िंदगी का और उसकी सिक्योरिटी का है तो देखो ये पैरामाउंट कंसिडरेशन है। एक से ज़्यादा मरतबा राना सनाउल्लाह ने अपने का किया और राना सनाउल्लाह डटाई के साथ कह रहा है कि इस बंदे को ख़त्म होना चाहिए। लास्ट टाइम भी उन्होंने ये कहा था कि या ना आप रहें या आप रहेंगे या हम रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने तो उसको माइनस किया हुआ है, लेकिन हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। कराची में भी दरख्वास्त दी है उसके ख़िलाफ़ FIR का, पेशावर में भी दी है, इस्लामाबाद में भी दी है, लेकिन अब जिनकी हुकूमत है वही लोग उनको बचा रहे। इसलिए उनकी फैमिली की तरफ से जो अंदेशा हुआ है, जो 3 नाम उन्होंने दिए हैं, बिल्कुल ये ज़रूरी है। पहले भी ऐसे नाम आते रहते हैं,
خان صاحب کی سیکیورٹی کی ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس وقت موجود ہے اور جو بیسیکلی موسٹ پاورفل لوگ ہیں، اس لیے انہوں نے اس تناظر میں رکھا کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان لوگوں پہ عائد ہوتی ہے، اس لیے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ارسپانسبل سٹیٹمنٹ جو ایسے لوگ دیتے ہیں یہ منع کر لے، کیونکہ دیکھیں خان صاحب کی زندگی پہ ایک سے زیادہ مرتبہ اٹیک ہوا ہے، اور ان لوگوں نے جو یہ کہتے تھے کہ مذہب کی طرف رنگ دے رہے تھے، پھر آپ نے دیکھا کہ مذہب کے آڑ میں ان پہ ایک اٹیک کروایا گیا ہے۔ اس لیے یہ میٹر بہت سیریس ہے کہ اگر اتنے پاورفل آدمی آ کر کے کھلے عام پبلک ٹی وی پہ چلوائے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، پھر وہ لوگ جس وقت جس کی کسٹڈی جن کے پیش نظر ہے اور موسٹ کے مور پاورفل لوگ ہیں، اس لیے خاندان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ جو ہے نا ان کی بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اب انہوں نے بشرا بی بی نے بھی کہا کہ جس طرح سابقہ فوجی افسران کے نام لیے اب وہ اپنے عہدوں پہ موجود نہیں ہیں، تو اسی طرح کبھی عمران خان کہتے تھے میر صادق، میر جعفر، آج اس طرح کی لینگویج ان کی بھی تھی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے ضمیروں سے بات نہیں کرنی، تو کیا اداروں کو دوبارہ نشانہ بنانے نہیں؟ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا بے ضمیروں کے، تبھی تو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کبھی ہرگز یہ نہیں بولا کہ اداروں میں جو لوگ ہیں وہ بے ضمیر ہیں، نہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی سے وہ اداروں سے بات نہیں کرنی، ایسی بات کرنے کی بات نہیں ہوئی۔ بے ضمیروں کا انہوں نے سرکار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حکومت کی طرف ہے، کیونکہ جس نے سٹیٹمنٹ دی ہے ان کے ساتھ ہم نے کیا بات کرنی ہے کہ ہم ان کی طرف جائے، تو وہ اس تناظر میں کہا تھا۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ بشرا بی بی نے آج یہ کہا ہے کہ جب جسٹ ون کوسچن، ہی واز فرسٹ ان لائن۔ اسٹیٹمنٹ آ جائی ہے جو الزام انہوں نے عائد کیا، اس کو پارٹی پالیسی میں کس طرح سے دیکھیں پہلے بھی ان کی فیملی، وہ دیکھو ہاں خان صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ پارٹی کی بھی سٹیٹمنٹ ہے، وہ ہماری سب کی سٹیٹمنٹ ہے، فیملی بھی سٹیٹمنٹ دیتی رہتی ہے۔ ایک میٹر جو خان صاحب کی ذات، اس کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے، وہ سب سے پیراماؤنٹ ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے، فارمل درخواست ہے سارے لوگوں سے جو سائق پہ اقتدار ہے اور جو معتبر حلقے ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان پہ عائد ہو رہی ہے، ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ارسپانسبل سٹیٹمنٹ کا ضرور نوٹس لیں گے، کیونکہ ایسے ارسپانسبل سٹیٹمنٹ کے جواب میں ارسپانسبل سٹیٹمنٹ آنے چاہیے۔ جب کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آگے کی طرف بڑھیں تو ایسی سٹیٹمنٹ درمیان میں آ جاتے ہیں، اس سے بہت حالات خراب ہو جائیں گے۔ بیرسٹر گور صاحب، کیا اس بیان کو پی ٹی آئی کا اپنی پالیسی بیان سمجھا جائے یا پھر یہ بشرا بی بی کا ساتھ؟ دیکھیں نہیں، بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ پارٹی پالیسی سمجھے، اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے، ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ ایک ارسپانسبل سٹیٹمنٹ خان صاحب کی لائف کے بارے میں کہا گیا، اس لیے خان صاحب کی لائف کی ذمہ داری چند لوگوں پہ پہلی عائد ہو رہی ہے۔ ہم ان لوگوں سے بات نہیں کرتے جو تھریٹ کر رہے ہیں، بیکاز ہم سمجھتے ہیں وہ عوام کے جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں وہ وہی ہے۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیں، بشرا بی بی نے آج یہ بتایا کہ جب وہ سماعت کے لیے اڈیالہ جیل آتی ہیں تو ان کا جو شہد ہے جو استعمال کرتی ہیں اس میں کچھ ملایا گیا، اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آئی تھی، تو سمجھتے ہیں کہ بنی گالہ میں ان کی زندگی کو بھی خطرات؟ دیکھیں ایک چیز ہم نے لاسٹ ٹائم بھی لے کے آئے تھے اور ہم نے ان کو بی بی کو کہا تھا کہ جب ان کو کھانا دیا گیا تھا ان کی صحت پہ بڑا اثر پڑا تھا، اس پہ ہم نے پریس کانفرنس بھی کرتی، پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا۔ بی بی کبھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیتی، لیکن جب کبھی دیتی ہے، اتنے عرصہ کے بعد انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، تو آپ ضرور یہ سمجھے کہ آلموسٹ 2 مہینے ان کے جیل میں پورے ہونے کو آئے، اسی وقت جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، تو یہ سیریس ایشو ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ بی بی اس وقت آئسولیشن میں، بی بی کے پاس کوئی گھر پہ نہیں ہے، اور بی بی جس کیس میں ان کو اریسٹڈ ہے آپ ان کو ذرا دیکھ لیجیے گا، بی بی کا تو شخانہ میں نام نہیں ہے، تو شخانہ کی لسٹ میں نام نہیں ہے، تو شخانہ کے پیسے دینے والوں میں نہیں ہے، پیسے لینے والوں میں نہیں ہے، ٹیکس دینے والوں میں نہیں ہے، تو شخانہ کی جہاں ریکارڈ پڑا ہوتا ہے کیبنٹ ڈویژن کے پاس، اس لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے، الیکشن کمیشن میں جو لسٹ آیا تھا اس میں اس کا نام نہیں ہے، اسٹیٹ بینک نے جو ریکارڈ دیا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے جو ریکارڈ دلاور صاحب کے پاس ٹرائل کے لیے بھیجا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے۔ یہ تو بالکل بغیر کسی ایویڈنس کا کیس ہے، صرف خان صاحب پہ پریشر ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے بی بی کو آئسولیشن کمرے میں رکھا گیا ہے، ایک جیل نہیں ہے جس طرح پورا گھر اس کے پاس ہے، صرف ایک کمرہ ہے جس کے سارے جو شیشے وہ بند ہے، اس لیے بی بی کی صحت کا ہم اتنا ہی مطالبہ کرتے ہیں جس طرح دوسروں کا کر رہے ہیں۔ غور صاحب بتا دیں کہ آج بشرا بی بی کی جانب سے جس ٹارگیٹڈ مزاحمت کا آغاز کیا گیا ہے، کہیں یہ ٹارگیٹڈ مزاحمت کے لیے تو نہیں شروع کی؟ نہیں دیکھیں ٹارگیٹڈ مزاحمت کا بالکل انہوں نے لفظ نہیں کہا، اور برون کی ہے، اور بات بالکل صحیح ہے کہ خان صاحب کی ذمہ داری، آپ سے میں اگر پوچھوں کہ خان صاحب کی لائف کی ذمہ داری اس وقت کس لوگوں کے سپرد ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آ کر کے یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ کہتا ہے پولیٹیکلی ختم ہونا چاہیے،
پولیٹیشین کی لائی بھی یہی ہے وہ والی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے ارادے خطرناک ہے۔ دیکھو وہ ایسا آدمی ہے رانا ثنا کہ اس کے بارے میں اپنے پارٹی نے کہا کہ وہ 20 بندوں کا قاتل ہے، اور اس نے آ کے اس کی صفائی میں کچھ نہیں بولا۔ اس کے اپنے لوگوں نے وہاں مانا ہے فیصل آباد میں کہ یہ اتنے بندوں کا قاتل ہے، اتنے الفاظ ہے، تو ہم اس سے کیا امید رکھتے ہیں؟ آپ نے گزشتہ ہفتے یہ کہا تھا کہ الیکشن دھاندلی کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے، جو ادارہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ بالکل، میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں۔ یہاں پر اس وقت آرمی چیف براہ راست عمران خان کی گرفتاری کے تناظر میں نہیں، دیکھو نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے الفاظ استعمال کیے وہ میں الفاظ دہرا رہا ہوں کہ خان صاحب کی زندگی کی اور اس کی سیکیورٹی کے ہم جو سمجھتے ہیں کہ وہ کس کے پاس میں، ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں اور ان سے ہماری درخواست ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، خان صاحب کی ذمہ داری ہے اس پہ۔ اس کی ریزن یہی ہے، وہ لوگ جس سے آپ پروٹیکشن مانگتے ہیں سرکار، وہی سرکار کہہ رہی ہے، وہی سرکار نے نہیں بولا کہ کسی سرکار کے بندے نے۔ میں سمجھتا تھا کہ انٹیریئر منسٹر یا ایڈوائزر ٹو دی انٹیریئر وہ اگر آ کے اس کی تردید کرتا، وہ اسے آئسولیٹ کراتا، اس کے خلاف کچھ کہتا، تو ہم کبھی ایسی سٹیٹمنٹ نہ دیتے۔ لیکن سرکار 1 پیج پہ جا رہی ہے اور اس سٹیٹمنٹ کو اون کر رہی ہے، تو پھر سرکار کے علاوہ ہم کہاں جائیں؟ ہم قاضی فائزہ صاحب سے یہ امیدیں کرتے رہیں۔ قاضی فائزہ صاحب سے ہماری ایک درخواست ہے کہ جس طریقے سے باقی کیسز چلائیں، جس طریقے سے تو ہمیں بھی برائے مہربانی 45 سال انتظار نہ کرنے دیں۔ ہماری بھی وہاں کیسز پینڈنگ ہے، ان کو بھی آپ اٹھا لیں، اور ان سے ہماری درخواست ہے کہ ان کیسز پہ آپ جلد سے جلد فیصلے ہو۔ اس میں ہماری وہ کمیشن کے لیے بھی کیس پڑا ہوا ہے، ہماری بیل کے میٹر بھی پڑے ہوئے ہیں، ہمارے جو ڈسکوالیفیکیشن والے ایشو ہیں وہ سارے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ عدلیہ انصاف کرے گی۔ شکر خانہ جات والے نہیں ہیں، جو سرکار جس نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس سرکار کی سٹیٹمنٹ کے خلاف ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ موجود ہیں۔ خان صاحب اس وقت جو جیل میں بند ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ میک شور کرے، یہ ہماری ان سے التجا ہے کہ میک شور کرے۔ ہم رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے، اور خاص کر محسن نقوی سے ہمیں کوئی امید نہیں۔ محسن نقوی وہاں موجود تھے، یہ نہیں تھے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے، یہ وہ لوگ لے کے آئے تھے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیبنٹ میں کون لوگ آئے، اس لیے یہ لازم ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں زیادہ پاورفل مقتدر حلقے ہیں وہ اس میٹر کو ٹیک اوور کرے۔ اٹس اے ویری سیریس میٹر۔ مداخلت کروانا چاہ رہے ہیں ان کی